اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انجیل کیا کرتی ہے. انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد کی ابتدا ہی میں واضح کر دیتے ہیں کہ میں کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آیا. اتنا ہی واضح کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں، اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. یعنی یہ تورات جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں جو شریعت بیان ہوئی ہے میں اس شریعت میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، لیکن اس شریعت کے پیچھے کیا چیز ہے، وہ کس حکمت پر مبنی ہے، اصول پر مبنی ہے، اس کو نہایت خوبصورت اسلوب میں بیان کرتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال دیکھیے. یہ وہی مشہور ان کا پہاڑی کا باغ ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تورات قانون ہے اور یہ سراپا حکمت ہے. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رولا جائے. تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس کے گھر کے سبب سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے درمیان چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ابھی دیکھیے کیا کہتے ہو. یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اب کیا کرتے ہو؟ تم سن چکے ہو کہ اندوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. یعنی قانون جان کر پہلے قانون جان کیا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. یعنی جو ہے نیچے دیکھے بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. یہ آخر میں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں وہ قیامت کی عدالت کا ذکر کرتا ہے. اور جو اس کو احمد کہے گا وہ آگ سے جہنم کا سزاوار ہوگا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے، یعنی یہ ریچول ہے نا کہ قربان گاہ پر جا کر قربانی دینی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ کے آگے اپنی نظر گزار رہا ہو اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزار. یہ اب دین کی وہ حکمت واضح کر رہے ہیں. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے. مدعی یعنی مقدمہ لے کے آیا. یہودیوں میں چونکہ قانون اور اس کی مشکلاتیں بہت عام ہو گئی تھی. آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے صفائی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوئی کوئی ادا نہ کرے گا اس قید خانے سے آگے نہ چھوٹے گا. قیامت کی تمثیل ہونے جائے گی. تم سن کے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا. بس اگر تیری داہنی آپ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. اور آپ میں ہے نا کہ آپ بیوی سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، طلاق بھی دے سکتے ہیں. تو پہلے وہ قانون کا ریفر کرتے ہیں. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے بدکاری کراتا ہے، کیونکہ اس چھوڑی ہوئی سے نہ کرے وہ
اس سے بدکاری کرتا ہے. یہ گویا وہ طلاق کو کنڈم کر رہے ہیں. بہت عام ہو گئی تھی. اس سے مسیحیوں نے یہ قانون بدقسمتی سے کر دیا کہ طلاق دینا ممنوع ہے، حالانکہ حکمت کی طرف. پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسم خداوت کے لیے پوری کرنا. یہ تورات کے قانون کو پھر انہوں نے بہتر کیا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا. نہ وہ آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے کیونکہ جو قسمیں کھاتے ہیں وہ بڑی سی کام. یہ ہے نا ایک خاص آدمی کے اندر بار بار پہ قسم کھانے کی. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. اب انہوں نے اس قانون کو کہا قرآن میں بھی ہے، تورات میں یہی قانون. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف کہتے. یہ وہ حکمت میں کس جگہ پر لے آئے ہیں. اور اگر کوئی تجھ پر لالچ کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو کیوں بات اسے دے دینا. اور جو کوئی تجھے ایک پوسٹ بے گار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 پوسٹ چلے جانا. اور جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے مول موڑے. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. یہ خاص وہ قانون ہے جس میں اصل میں بنی اسرائیل نے کردار کیا ہے. اس کے احکام کی آیت شروع ہوتے ہیں. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میں برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو پھر تمہارے لیے اجر کیا ہوا. کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرنا، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا. آگے کچھ اسے تو آپ چھوڑ دیجیے تو آگے ہے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت راست نہ رہو کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا سکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے جسے روزہ دار چاہیں اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور رنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی رہے گا. بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اگر تیری آنکھ خراب ہو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا. یہ بہت بس یعنی کوئی جواب نہیں ہے اس کلام کا. آپ اس کو دیکھیے، اس کو پہاڑی کا بات وہی ہے سرمن فرماؤں. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جائے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو تو کس طرح بڑھتے ہیں. دنیا طلبی کی جو دوڑ اس وقت یہود میں تھی اس میں ایک ایک چیز کو وہ لے رہے. ایبجوئی نہ کرو. دیکھیے کچھ اور آگے ہے، ایبجوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایبجوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم ایبجوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایبجوئی کی جائے گی. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ایک دن تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا. تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنتوں کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شدید پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شدید ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنتا نکال دو؟ ارے آکار پہلے اپنی آنکھ میں سے شدید تو نکال دیں، پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنتوں کو بھی اچھی طرح دیکھ کر نکال دیں. پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو. ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے رون دیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے گا، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ پکڑائے گا؟ پر جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟
پر جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم دی ہے۔ یہ میں نے چند اقتباسات آپ کو سنائے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انجیل اور تورات میں کیا فرق ہے، اور کس وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک سراسر قانون ہے اور دوسری سراسر حکمت۔ یہ کچھ اس سے آپ ساری انجیل پڑھیں تو اس میں جو واقعات ہیں، کیونکہ انجیل ہمارے پاس مرتب صورت میں نہیں ہے، یعنی تورات تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کر دی تھی، انجیل اپنی نزولی ترتیب سے روایت کی شکل میں موجود ہے، تو اس وجہ سے اس میں تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے، واقعات بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں کلام ہے اس کی شان یہ ہے اور یہ اس کا اسلوب ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا